سربراہ تھے، لیکن بزرگوں کی ترتیب کے مطابق پہلے چھوٹی صورتوں سے شروع کیا تاکہ یہ صورتیں ایسی ہیں کہ عام ہر مسلمان کو یاد ہوگی اور نمازوں میں پڑھتے بھی ہیں، امام سے سنتے بھی ہیں۔ تو اس کا پہلے بیان ہو جائے تو تھوڑا سا ہمارا رابطہ بھی مضبوط ہو جائے قرآن کے ساتھ۔ یہ سورت بھی سورت مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کا پس منظر یہ ہے، اس کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے کہ ایک مرتبہ بڑے بڑے سرداران مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے یہ بات درخواست کی کہ ہم ایک فیصلے والی بات اور صلح والی بات لے کر آئے ہیں، اگر آپ منظور کر لو تو ہمارا اختلاف بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کے لوگوں کو جو ایمان والوں کو مار پیٹ ہو رہی ہے وہ بھی سب بند ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا آپ صلح کے لے کر آئے ہو، کیونکہ ہم ایسا کمپرومائز کر لیں، اس بات پر صلح کر لیں کہ پورا 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے اور پھر دوسرے سال آپ ہماری بتوں کی پوجا کریں، ہمارے بتوں کی عبادت کریں۔ یہ بات ہم لے کر آئے ہیں، آپ کمپرومائز کر لو تو سب جھگڑا ہمارا ختم ہو جائے گا۔ بس ان کی بات یہ رکھنی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ایسا کوئی مسئلہ پیش آتا تھا کہ جس کا جواب آپ نہیں دے سکتے تھے تو فوراً وحی کا انتظار کرتے، فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام اس صورت کو لے کر آئے کہ بھائی دیکھو میں تو اللہ کے حکم کے تابع ہوں، اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کوئی صلح کی بات میں قبول نہیں کر سکتا، میں تو اللہ کے حکم کے تابع ہوں، انتظار کرو اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ یہ صورت لے کر اور اس میں صاف بات فرمائی کہ دنیاوی باتیں ہیں یا اور کوئی باتیں ہیں تو اس میں تو کمپرومائز سے صلح ہو سکتی ہے، ایمان اور کفر میں کبھی صلح نہیں، کوئی کمپرومائز، حق اور باطل میں کوئی کمپرومائز نہیں، سچ اور جھوٹ میں کوئی کمپرومائز نہیں، کھرے اور کھوٹے میں کوئی صلح کی بات نہیں، کھڑا وہ کھڑا، کھوٹا وہ کھوٹا، حق وہ حق، باطل وہ باطل، اس میں کوئی ایک پیش کی بات نہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ توحید میں کمی اللہ برداشت نہیں کریں گے، عمل کی کمی، ایمان کی کمی برداشت نہیں کریں گے۔ عمل میں کمی ہوگی تو چلے گی، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، چاہے تو سزا دیں گے، لیکن ایمان کی کمی تو ذرہ بھی اللہ پر حدیث پاک میں ہے، من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ، جو آدمی اس حال میں مرے کہ پوری زندگی اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا تو مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر اس کے دوسرے الفاظ میں یہ کہا، من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جو اس حال میں مرے کہ وہ شرک کرتا ہوگا، شرک کرتا کرتا مرا ہے تو وہ مرتے ہی سیدھا دوزخ میں جائے گا، جہنم میں۔ تو پہلے ترجمہ سن لیتا ہے اچھی طرح، اس کے لیے میں نے شان نزول کا واقعہ بیان کیا تاکہ اس سورت کی نسبت پتہ چل جائے کس نسبت سے یہ آئی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے کافرون، یا ایھا الکافرون اے کافرون، لا اعبد ما تعبدون، میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ پھر مستقبل کے بارے میں، یہ تو حال کے بارے میں کہا کہ اس وقت میں یہ حال ہے کہ نہ میں تمہاری بتوں کی عبادت کرتا ہوں نہ تم میرے اللہ کی عبادت کرتے ہو، آئندہ بھی، مستقبل میں بھی، بھوشیہ میں بھی، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، آئندہ
یہ ماننے والے نہیں ہیں کہ آئندہ تم لوگ بھی اس اللہ کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں کرتا ہوں. پھر فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے پاس رکھو اور میرا دین میرے پاس رکھو. یہ تو تم میرا ایمان لینے کے لیے آیا ہے، ایمان کا سودا کرنے کے لیے آیا ہے، یہ ہرگز منظور نہیں ہے. تو ایمان اور کفر کا کبھی جوڑ نہیں ہوتا. اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کفر والوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ دینی دوستی رکھنے سے بھی منع کیا ہے. ہاں ان کے ویوہار جو ہے، تعلقات ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، وہ سب اسلام کی تعلیم ہے. لیکن ہماری راز کی باتیں ان کو بتا دینا اور ان کے دین کے ساتھ مل جانا، ایسی دینی دوستی رکھنے سے قرآن نے منع کیا ہے. چھٹے پارے میں یا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ سے دینی دوستی مت کرنا. اور کافروں کے بارے میں فرمایا یا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دلی دوستی مت کرنا. دلی دوستی کرنی ہے تو مومن مومنوں سے کرنا. ہاں ان کے ساتھ غیروں کے ساتھ تعلقات سب رکھیں گے، یعنی بیوہ اگر ہمارے تعلقات ہیں پڑوس میں رکھتے ہیں یا ویپاری کا تعلق ہے تو وہ سارے ریلیشن باقی رکھیں گے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں گے، اور کبھی وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، ان کی مدد بھی کریں گے. لیکن دلی دوستی کے دلی دوستی سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی چیزیں جو دھرم کی ہے وہ مسلمان کو پسند آ جاتی ہے. اس لیے نعوذ باللہ بہت سارے جو دین سے دور ہوتے ہیں، بہت ایجوکیشن والے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ماحول میں آتے نہیں ہیں، مسجد کے اور دین کی ماحول میں آتے نہیں. بولا اب تم بدو سربوت سے تمہیں بھگوان کو میں اللہ کہتے ہیں، تمہیں گیتا پڑھو میں قرآن بدو سربوت سے. یہ غلط ہے. ایسا آدمی ایمان سے نکل جائے، ایمان سے خالی ہو جائے. تو یہ فرمایا کہ تمہارا دین تمہارے پاس رکھو اور میرا دین میرے پاس. یہ سورتوں کی بڑی فضیلت بھی ہے. یہ 4 سورتیں ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اور خصوصاً یہ قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد. تو سورہ کافرون کے اندر کفر سے بیزاری کا اعلان ہے. ایک کافروں تمہارا کفر تمہارے پاس رکھو، کبھی بھی زندگی میں ہمارے ساتھ کوشش مت کرنا ہم کو کفر کرانے کی. تو کفر سے بیزاری ہے، اعلان ہے. اور سورہ اخلاص کے اندر توحید کا اعلان ہے. قل هو اللہ احد جو ہے اس کی تفسیر میں آئے گی بات. اس میں توحید کا اعلان ہے کہ جب تک برابر ملاوٹ نہیں چلے گی توحید میں، اللہ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور اس کی تمام صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں، 2 رکعت سنت موقدہ ہے، اس میں اکثر و بیشتر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھتے تھے. اور مغرب کی بھی فرض کے بعد جو 2 رکعت سنت موقدہ ہے، اس میں بھی اکثر و بیشتر روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی 2 سورتوں کو پڑھتے تھے. تو علماء اس میں نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ بزرگ کیوں ایسا کرتے تھے کہ جب دین کی شروعات ہوتی تھی، جب بھی یہ فجر کی 2 سنتوں میں آپ 2 سورتیں پڑھتے تھے، اور جب مغرب ہو جاتی تھی، جب رات کی شروعات ہوتی تھی تو اس میں بھی مغرب کی سنتوں میں 2 پڑھتے تھے یہ دونوں سورتیں. اس کے لیے کہ 24 گھنٹے میں کفر سے بچا ہوں اور توحید میرے دل میں اترتی چلی جائے. اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو ان دونوں سورتوں کا، یہ دونوں سنتوں میں فجر کی 2 سنتیں اور مغرب کے، اس میں اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو توحید اور ایمان کی حقیقت بھی نصیب فرمائیں گے اور پوری زندگی اس کو کفر شرک سے اللہ بچائے گا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو الگ الگ پریکٹیکل پرسنلی الگ الگ حکم دیا کہ جب تم رات کو بستر پر سونے کا ارادہ کرو تو یہ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد اور معوذتین، قل اعوذ برب
फिर नाच पड़ा था। ये 4 सूरतें पढ़ के अपने बदन पर दम किया करो ताकि पूरी रात अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करे। और ये जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु वो सफर बहुत करते थे, तिजारती सफर हो या जो भी हो, तो उनको कहा था देखो जब तुम सफर में जाओ ना तो ये कुल या अय्युहल काफिरून की सूरत को पढ़ा करना, तुम तुम्हारे साथियों में काफिले में सबसे ज्यादा खुशहाल रहोगे और सबसे ज्यादा नफा कमाओगे और कामयाब रहेगा तुम्हारा सफर। तो खुद हजरत जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना तजुर्बा बयान करते हैं कि इस सूरत के बताने से पहले मेरे बहुत सारे सफर हुए, लेकिन उसमें मुझे इतनी कामयाबी नहीं मिलती थी जितनी इस सूरत के पढ़ने के बाद जब मैंने सफर शुरू किए तो मैं खुशहाल भी रहता था और हर चीज से अल्लाह वाला से हिफाजत भी हो जाती थी और मेरा सौदा भी बिक जाता था और सफर भी मेरा कामयाब रहता था। इसलिए इस रिवायत में ये भी है कि जब हमारा शर्की सफर हो, शर्की सफर यानी 78 किलोमीटर से ज्यादा लंबा सफर, जैसे अहमदाबाद का सफर है या सूरत का सफर है, दिल्ली का है, बम्बई का है, ताकि लोग खरीदी के लिए वगैरह जाते हैं और ऐसे भी घूमने जाते हैं या रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए या शादियों में या मुफ्त में जो लंबा सफर करते हैं, तो उस सफर के अंदर 5 सूरतें और 6 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ा। ये हदीस में है, हयात सहाबा में ये हदीस नकल की है कि जब सफर के अंदर आदमी जाए तो पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, तब दिया जोड़ दे, कुल हुवल्लाहु अहद, फिर बिस्मिल्लाह पढ़े, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, फिर बिस्मिल्लाह पढ़े, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास और फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 6 बिस्मिल्लाह और 5 सूरतें जो अपने सफर में, ट्रेन के सफर में है, ट्रेन के सफर में, बस के सफर में, जो भी लंबा सफर करता हो, तो इसमें और जो सफर की दुआएं हैं उसके साथ साथ ये 5 सूरतें और 6 बिस्मिल्लाह, तो इंशाअल्लाह वो अपने पूरे सफर में कामयाब रहेगा और उसका सफर सक्सेसफुल जाएगा इंशाअल्लाह। जो तिजारत सफर होगा, जो भी सफर होगा, उसमें अल्लाह ताला उसको खुशहाली नसीब फरमाए। तो ये जो उसकी फजीलत के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें हमें सबक क्या मिलता है? इसमें हमें सबक ये मिलता है मेरे भाइयों कि हम ईमान की खूब हिफाजत करें। और देखो अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत और तबलीग की मेहनत ईमान ही की बनाने की मेहनत। अभी आज मेरे असर के बाद मौलाना अब्दुल कादिर साहब का एक बयान आया ऑडियो, पंचमाल जिले के इज्तिमा के अंदर फजर की नमाज के बाद पूरा बयान, यानी मैंने पूरा करके आगे बढ़ा के पूरा बयान ईमान का है। और अचानक ये हदीस पढ़ रहे थे वो बयान के अंदर, मैंने जो ऑडियो थोड़ा आगे बढ़ाया, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, कि जिस मुसलमान का आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो सीधा जन्नत में चला जाएगा। और वो माशाअल्लाह प्रैक्टिकल आखिर में अपना कलमा सुना के, तो ये ईमान की मेहनत बहुत जरूरत। और फिर उसमें ये भी कहते हैं मौलाना कि भाई ये ईमान 4 महीने खाली मेहनत करने के नहीं है, मौत तक ईमान पर मेहनत करनी है ताकि आखिरी को हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए कहा कि रोजाना कम से कम 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस कलमे को पढ़ते रहे, चलते फिरते कम से कम 100 मरतबा, ताकि हमको मौत के वक्त, मौत की किसी को कोई पता नहीं है, मौत अगर हम तो पढ़ते रहेंगे तो जबान पर याद आ जाएगा और जबान पर खाली हो जाएगी। तो इसमें हमको सबक दिया है कि कुफ्र से, शिर्क से, हर लाइन की चीजों से हम अपने आप को बचाएं और ईमान पर साबित कदम रहने की अल्लाह से दुआ करें। मतलब शेख जररिया रहमतुल्लाह अलैह बहुत सारे किस्से लिखे फजाइल अमाल के अंदर। एक नौजवान गठड़ बेचता है, घास का, लो 10 रुपये बाहर के, संक्रांत चल रही है और कैसी बकवास कर रहा है, लो ये गड्डी 10 रुपये की, 12 रुपये की, और वो पास में बैठने वाले कलमा याद दिला रहे हैं लेकिन कलमा पढ़ा ही नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक बाजार में ये अमल लगा रहा था, नहीं नमाज और नहीं अल्लाह का ध्यान, 10 रुपये 12 रुपये, तो फिर आखिरी संक्रांत में भी 10-12 का कुल और नऊज़ बिल्लाह हज़रत शेख लिखते हैं कि ये लोग कलमा पढ़ रहे थे और ये 10-12 करते करते दुनिया से चले, जबान पर कलमा पढ़ा। एक आदमी कहा कि तौलिया का तिजारत कर रहा था, एक खूबसूरत औरत
وہ گناہ پھر کئی مدت کے بعد اس کا انتقال کا وقت قریب آیا، وہ گناہ اس کو کانٹا بن کے حلق میں جو ہے کلمہ پڑھنے سے روک رہا تھا۔ اسے حضرت شیخ زکریا نے لکھا ہے کہ بہت سی مرتبہ مسلمانوں کو کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے اور ایمان کی حفاظت کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ بہت سی مرتبہ کبیرہ گناہ ایسے ہوتے ہیں، اگر اسی گناہ کی حالت میں موت آ گئی تو ایمان کے بغیر موت آ گئی، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ کبیرہ گناہ میں لگتا ہے تو اس کا ایمان سینے سے نکال کر اس کے سر پر معلق کر دیا جاتا ہے جب تک کہ وہ گناہ سے خالی نہیں ہو، اور اگر ایسے حالت میں موت آ گئی تو ایمان تو نکل چکا ہے، بغیر ایمان کے مرے گا۔ جیسے زنا کاری ہے، شراب خوری ہے، اس طریقے سے جو ہے یہ حرام کام ہے، بہت سارے حرام کام ہیں، ہم اس سے بچیں۔ تو ایک ہم کو سبق یہ دے دیا کہ ہم ایمان کی حفاظت کریں۔ بہت سارے اعمال جیسے اللہ کی ذات و صفات کا پورا یقین کرنا کہ بھئی اپنا صفات میں بھی اللہ اکیلا ہے، ذات میں بھی اکیلا ہے، تو اللہ کی صفات بندوں کے لیے مقید کرنا کہ بھئی قرآن ولی کی مذاق پہ جائیں گے تو اولاد ہو جائے گی، اور بہت سارے بیچارے جاہل ڈائریکٹ وہاں پر اللہ والوں سے وہ مذاق پر جا کر اے خدا میں صاحب بابا ہم کو اولاد دے دو، ہمارے بچے کو نوکری پہ لگا دو، ہماری بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، تو اب یہ کیا ہوا؟ اللہ کے ساتھ شریک کیا۔ اور کئی مرتبہ ایسا الفاظ میں مختار کل کا کیا میننگ ہے؟ مختار کل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں بول سکتے ہم، مختار کل صرف خدا کی ذات ہے۔ مختار کل کا میننگ یہ ہے تمام باتوں کا اختیار، تمام باتوں کا اختیار، تو تمام باتوں کا اختیار تو اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے، اپنے پیارے محبوب کو بھی نہیں دیا ہے ساری باتوں کا اختیار کو۔ اگر ساری باتوں کا اختیار دیا ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو ایمان دے دیتے کہ نہیں دے دیتے؟ بہت کوشش کی، چاچا میرے کان میں پڑھ دو، کھڑی میرے کان میں، قیامت کے دن میں تم کو بتا دوں گا کہ میرے چاچا کا کلمہ میں نے سنا تھا، لیکن نہیں پڑھے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہوئے، چونکہ 40 سال تک آپ کی پرورش میں رہے تھے، ابو طالب کی پرورش میں، اور ابو طالب نے آپ کی بہت مدد کی اور بہت چاہتے تھے، سچے چاچا تھے۔ جب بغیر ایمان کی دنیا سے رخصت ہوئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک روتے رہے غم کے اندر، اے اللہ دنیا تم نے ملا کو ہدایت دی، ایمان دیا، حبشہ سے بلا کر، اور سہیل کو روم سے بلا کر، اور سلمان کو فارس سے بلا کر، میرے چاچا کو ایمان نہیں دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یعنی نبی جی آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دے۔ تو یہ مختار کون کہاں سے ہوا؟ تو بہت سارے الفاظ ہم بغیر سوچے سمجھے ہمارے مسلمان بھائی ہوتے ہیں، ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ مشکل کشا، یہ بولے لوگ علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، ہمارے جنرل بھائی مسلمان میں مشکل کشا، حاجت روا، مشکل کشا کا کیا نہیں ہے؟ مشکلات کو دور کرنے والا۔ تو اللہ کے سوا کوئی ہے؟ خود اللہ قرآن میں کئی جگہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اللہ کسی بندے پر مصیبت ڈالے، اللہ کے علاوہ کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ، اور تم کسی ولی کو کیسے مشکل کشا کہہ سکتے ہو؟ حضرت علی کو کیسے مشکل کشا کہہ سکتے ہو کہ مشکلات کو دور کرنے والے؟ علی مشکل کشا، حاجت روا، یا غوث المدد۔ المدد کیا ہے؟ مدد کس سے مانگی جاتی ہے؟ ہم سورہ فاتحہ میں روز کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی مدد کریں گے اور کچھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ یا غوث المدد کہ ایک غوث پر ہماری مدد کرو، تو یہ کہ تم اللہ کو بھی مدد کرنے والا سمجھتے ہو اور غوث پر کو بھی مدد کرنے والا سمجھتے ہو، یہ تو بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ اور کتنے بازاروں میں سستے کرتے ہیں، اور پھر کیا دلیل دیتے ہیں؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے پاس سجدہ نہیں کروایا آدم علیہ السلام کو، تو ہم بھی اللہ کی عبادت کا سجدہ نہیں کرتے ولیوں کی مزاروں پر، تعظیمی جو ہے
کے سجدہ کرتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کا مقام بتاتے ہوئے ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر ہوتی تو میں تمام عورتوں کو حکم دیتا کہ تمہارے مردوں کو شوہروں کو روز سجدہ کرو. اس حدیث سے بھی پتا چلا نہ تعظیمی سجدہ ہے نہ عبادت کا سجدہ ہے. کوئی تعظیمی کا سجدہ نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ اونٹ نے سجدہ کیا. اونٹ نے سجدہ کیا تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ایک جانور آپ کے سامنے جھکتا ہے اور سجدہ کرتا ہے, ہم کو بھی اجازت دے دو. اور آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے یہ پیشانی جھکا نہیں کوئی. اس لیے تو ہمارے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ پوری زندگی تو نے میری اس پیشانی کو تیرے غیر کے سامنے جھکنے سے بچایا ہے. اے اللہ میرے ہاتھوں کو بھی تیرے غیر کے سامنے پھیلانے سے بچا لے. یہ ہاتھ پھیلے تو تیرے ہی سامنے پھیلے اور یہ پیشانی جھکے تو تیرے ہی سامنے. اس کو کہتے توحید. گڑبڑ والا نہیں چلے گا, ایمان کمزوری والا کمی ایمان کی کمی نہیں چلے گی. اللہ نے فرمایا کہ سب گناہ معاف کر دوں گا شرک کے علاوہ. شرک کا گناہ میں ارے میرے دوستو ہمارے بچے علماء کرام مثال دیتے ہیں کہ جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے. اب وہ تھوڑے دنوں کے لیے اس دنیا کی زندگی میں اس کا مالک بنا ہے بیوی کا. اب بیوی کو ساری جو ہے ساری چیزیں مہیا کر دے اور بیوی جو بہت محبت کرتی ہوں بہت محبت کرتی ہوں لیکن تم سے بھی کرتی ہوں اور پڑوسی سے بھی کرتی ہوں. تو برداشت کرے گا کچھ اور میں تم کو بھی چاہتی ہوں اور وہ پڑوس والے بھائی ہیں ان کو بھی بہت چاہتی ہوں. کوئی غیرت والا شوہر برداشت نہیں کرے گا. تو جب ایک انسان مخلوق ہے وہ اپنی پارٹنرشپ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ بیوی کا شوہر میں بھی رہوں اور میرا پڑوسی بھی رہے, میں بھی اس کو چاہوں اور میرا پڑوسی بھی اس کو چاہے, تو کوئی دوسرے دن اس کو طلاق دے کر کے گھر روانہ کر دے گا, برداشت نہیں کرے گا. تو اللہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں جو بندے شریک کریں گے تو اللہ کیسے برداشت کرے گا. ہماری غیرت تو چھوٹی ہے, اللہ کی غیرت تو بہت بڑی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آدم تو بھائی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے تو فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے پہلے سفر میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. ہم نے یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا, شیطان نے نہیں کیا. اب یہاں پر سجدہ فرشتوں کے پاس اس لیے کروایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقام بتایا کہ جب یہ میرا بندہ انسان اپنی ذات پر محنت کر کے جب صحیح بنے گا اور میرا سچا محبوب بنے گا ایک فرشتوں تم سے بھی اوپر چلا جائے گا مرتبے کے اندر تم سے بھی. یہ بات بتانی تھی تم کو کیا حکم دیا ہے کہ مزاروں پر میرے ولیوں کے مزاروں پر سجدہ کرو. یہ تو اللہ نے حکم دیا ہے فرشتوں کو. اس لیے اس چیز سے ہم بہت احتیاط کریں. اور بیچارے وہ کیا جاہل ہوتے ہیں وہ دیکھا دیکھی یہ حرکتیں کرتے ہیں. ہم کیا محبت سے دیکھو آپ لوگوں نے پوری دلیل کے ساتھ بات سنی یہ بات اس کو سمجھا. بہت سارے لوگ میں تو وہاں جاتا ہوں تو اچھا ہو جاتا ہے. عورتیں بھی ایسا کہ عورتوں کو تو بالکل حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے ان عورتوں پر جو قبروں پر حاضری دیتی ہے جو مزاروں پر جاتی ہے. ہم لوگ منع نہیں کرتے, اہل سنت والجماعت ہم لوگ منع نہیں کرتے. ولیوں کی قبر پر جانا چاہیے, ان کو سلام کرنا چاہیے, ان کی مزاروں پر حاضری دینی چاہیے مردوں کو اور کچھ فاتحہ پڑھ کے ان کو تحفہ بھیجنا چاہیے اور ان کے وسیلے سے آخری درجے میں ان کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں کر سکتے. بس اسی پر اتفاق کرتا ہوں. یہ مضمون آئندہ انشاءاللہ پورا کروں گا. اللہ تعالیٰ